بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 243۔ بات چل رہی تھی کس کی؟ حج کے احرام وغیرہ کے تعلق سے۔ احرام بن کے پہنچے، یہاں تک کہ جو ہے جا کر 7 چکر کیے، صفا مروہ کی سعی کر لیے، صفا مروہ کی سعی کر لیے۔ اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ ثم یقیم بمکہ حراما، پھر جو ہے وہ مکے میں مقیم رہے احرام کی حالت میں۔ حرام محرما، حالت احرام۔ اب یہ اصل میں جو تفصیل بیان کر رہے ہیں نا، یہ جو ہے قران کی بیان کر رہے ہیں۔ کس کی بیان کر رہے ہیں؟ قران کی بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر پہلے گئے، طواف کرے، سعی کر کے رہے، یعنی یہ کہ یہ در حقیقت عمرہ جیسا ہو گیا عمل۔ پھر اس کے بعد رہ کے کیا کرنا ہے ان کو؟ اس کے بعد حج کے لیے روانہ ہونا ہے۔ قران کی بھی نہیں بیان کریں بھائی، افراد کی بیان کریں، افراد کی بیان کریں۔ قران کا آگے آتا شاید، ایک منٹ میں۔ ہاں افراد کی بیان کر رہے ہیں، سوری، کون سی بیان کر رہے ہیں؟ افراد ہی کی بیان کر رہے ہیں۔ ہاں وقوف تک ٹھہرنا ہے، اسی حالت میں رہنا ہے، بحالت احرام رہنا ہے۔ حج افراد میں کیا ہوتا ہے؟ جانے کے بعد آدمی جو ہے طواف کا عمل کر لیا، طواف قدوم، اس کے بعد سعی کر لیا، حالانکہ وہ طواف قدوم کے ساتھ ہی سعی ہوئی، حالانکہ وہ سعی کون سی ہوئی ہو؟ طواف زیارہ والی صحیح ہے۔ اگر طواف قدوم میں صحیح نہیں کرے تو طواف زیارہ میں پھر کرنا رہتا ہے، صحیح کر لے کے حالت احرام میں رہے، بولنا چاہ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ پھر مکے میں قیام کرے حالت احرام میں، اس لیے کہ وہ محرم ہے حج کا، حالت احرام میں ہے حج کے، یعنی حج افراد میں، حج افراد میں ہے۔ فلا يتحلل قبل الاتيان بافعاله، سمجھ میں آ گیا نا سیدھ میں؟ ہاں، تو وہ حلال نہیں ہوگا اس کے افعال کو لانے سے پہلے، افعال حج ادا کرنے سے پہلے انہیں حلال نہیں ہوگا، کیونکہ احرام کئی کا بنا تھا، حج کا احرام بن کے آیا تھا۔ وَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ كُلَّمَا بَدَا لَهُ، اور وہ بیت اللہ کا طواف کرے جب جب بھی اس کے لیے ظاہر ہو، یعنی جب بھی اس کو جو ہے موقع ملے، جب بھی انہیں کعبۃ اللہ کے سامنے آیا طواف کر لیا۔ لِأَنَّهُ يَشْبَهُ الصَّلَاةَ، اس لیے کہ وہ نماز کے مشابہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطواف بالبیت صلاۃ، بیت اللہ کا طواف کرنا نماز ہے، اور صلاۃ غیر موضوع ہے، خیر موضوع، اور صلاۃ جو ہے سب سے بہترین رکھی ہوئی چیز ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ نماز ہے۔ فقط طواف، اسی طرح طواف ہے۔ اسی وجہ سے ایک ہی عبادت ایسی ہے جو صرف وہی ہو سکتی ہے، کہیں اور نہیں ہو سکتی، وہ طواف ہے۔ نماز آپ کہیں پڑھ سکتے نا، اسی وجہ سے سب سے افضل عبادت وہاں پر کیا فرمایا گیا ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے اتنا زیادہ طواف کرنا۔ الا انه لا يسع عقب هذه الاطوفه، مگر یہ کہ وہ سعی لا يسعی، نہ سعی کرے ان طوافوں کے بعد، اس مدت میں ہر طواف کے بعد بھی سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسے طواف کے بعد سعی ہوتی ہے جو طواف ضروری ہو، طواف عمرہ ہو یا طواف زیارہ ہو۔ اب یہاں پہ طواف قدوم کے بعد کر لیا صحیح، کیوں؟ یہ طواف زیارہ میں ایڈجسٹ ہو جاتی بولے لأن السعی لا يجب فيه الا مرة، اس لیے کہ سعی نہیں واجب ہے اس میں مگر ایک مرتبہ۔ والتنفل بالسعی غیر مشروع، اور سعی کی کو نفل کرنا مشروع نہیں ہے، سعی کی نفل کرنا مشروع نہیں ہے۔ ويصلي لكل اسبوع ركعتين، اور نماز پڑھے ہر 7 چکروں میں 2 رکعتیں، ہر 7 چکروں کے لیے 2 رکعتیں، یعنی ہر طواف کے بعد 2 رکعتیں، ہر طواف کے بعد 2 رکعتیں۔ اب جو ہے شہباز کو شوق ہے مسلسل میں 5 6 طواف ایک ساتھ کروں گا، تو کیا کرنا؟ ویسا ایک ساتھ نہیں کرنا، 7 چکر کر کے آگے 2 رکعت پڑھو، پھر جاؤ، پھر 7 چکر کرو، پھر 2 طواف کرو، تو پھر 2 رکعت پڑھو، ایسا۔ وہی رکعتا طواف علامہ بگنا، اور یہ طواف کی 2 رکعتیں جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ قال فاذا كان قبل يوم الترویہ بیوم خطب الامام خطبۃ، پھر جب جو ہے یوم ترویہ سے پہلے ایک دن امام خطبہ دے گا، یوم ترویہ میں تو 8 تاریخ خطبہ دے، امام صاحب کیا کرے؟ خطبہ دے۔ یعلم فیہ الناس، جو ہے اس میں لوگوں کو تعلیم دے، الخروج الی منی، منی کی طرف جانے کی، والصلاۃ بعرفات، عرفات میں نماز کی، والوقوف والافاضہ، وقوف کی، اور افاضہ، افاضہ مانے طواف افاضہ، طواف زیارہ کو بولتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ان تمام کی جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ تعلیم دینا چاہیے۔ والحاصل ان فی الحج 3 خطب، حاصل یہ ہے کہ حج میں 3 خطبے ہیں۔ اولھا ما ذکرنا، پہلا خطبہ وہی ہے جو یہ یوم ترویہ سے پہلے والا پہلا خطبہ، والثانی بعرفات، یوم عرفہ، دوسرا خطبہ جو عرفات کا ہوتا ہے، عرفہ کے دن ہوتا ہے، والثالثہ بمنی فی اليوم الحادی عشرہ، اور تیسرا خطبہ جو ہے مینا میں ہوتا ہے وہ 11 تاریخ کو۔ یہ خطبے کی طرف لوگ دھیان ہی نہیں دیتے دوسرا خطبے کی طرف جو ہے عرفات کا جو خطبہ ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہوتا، اس کے بعد جو ہے 11 تاریخ کا جو خطبہ ہے نا مینا کا، اس خطبے کی طرف اتنا زیادہ نہیں، مینا میں ہوتا ہے، مینا میں مسجد خیف مینا ہے نا۔
اب سب جو ہے کنکریاں مارنے میں اور جلد سے جلد اپنے فارغ ہونے میں رہتے ہیں. خطبہ تو ہوتا جی. فیفصل بین کل خطبتین بیوم، تو فصل کرے وہ ہر دو خطبوں کے درمیان ایک دن کے ساتھ. ایک دن کے ساتھ تو پہلا 7 تاریخ کو، پھر دوسرا 9 کو، 8 کو نہیں 9 کو، پھر تیسرا 11 کو. آیا سمجھ میں؟ 10 کو کوئی خطبہ نہیں. وقال زفر یخطب فی ثلاث ایام متوالے. ہاں عید کا خطبہ وہاں تو نہیں ہوتا نا، وہاں عید نہیں ہوتی، نہیں ہے وہاں، پتہ بھی نہیں چلتا عید ہے نہیں ہے کچھ بھی. عید وہاں کہاں ہوتی ہے؟ حرم شریف میں ہوتی ہے. ان لوگ مینا میں رہتے پورے کے پورے، حرم شریف بالکل خالی رہتا. ہاں حرم شریف بالکل خالی رہتا. اچھا کچھ حجاج آ جاتے ہیں، کچھ لوگ ادھر آ گئے تو عید کی نماز چلتے تو شامل ہو جاتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. طواف کرنے کے بعد آتے نا، طواف کریں گے بول کے آ جاتے. اگر مینا میں رہتے تو دور رہتے ہیں، لیکن جو اگر وہ لوگ رمی وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو آ جاتے ادھر جلدی کر فارغ ہو گئے. ٹھیک ہے نا سب. وقال ظفر یخطب فی ثلاث ایام متوالیۃ، اور خطبہ دے 3 دن مسلسل متواتر. پہلا یوم ترویہ کو، اس لیے کہ وہ موسم کے دنوں میں سے ہے، موسم نے موسم حج، اور مجتمع الحاج، حاجیوں کے جمع ہونے کا دن ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ اس سے مقصود تعلیم ہے، اور یوم ترویہ اور یوم نہر یوم اشتغال ہے. سمجھ میں آئے گا نا؟ یوم ترویہ کو 2 بولتے ہیں، یوم ترویہ کو 2، پھر عرفہ کو 2، اور یوم نہر کو 2 بولتے ہیں. تو کیوں بولتے ہیں؟ یوم ترویہ ہی اصل موسم حج ہے، اسی دن جاتے ہیں حجاج، 8 تاریخ کو جاتے ہیں نا، تو اس دن دینا چاہیے بولتے ہیں. لیکن مقصود کیا ہے بھائی اس سے؟ ہماری دلیل یہ ہے کہ مقصود اس سے تعلیم ہے، اور تعلیم پہلے ہو جانا چاہیے. تعلیم کیا ہو جانا چاہیے؟ پہلے ہو جانا چاہیے. اور یوم ترویہ اور یوم نہر یوم اشتغال ہے، مشغولیت کے دن ہے. اس وقت میں خطبہ دی تو کون سنتا پھر؟ یوم ترویہ کو تو لوگ جانے میں رہتے، بلکہ یوم ترویہ سے پہلے چلے جاتے. سن رہے ہیں؟ 7 تاریخ کو رات میں جانا شروع ہو جاتے، 7 تاریخ کو رات میں مینا کی طرف. آؤ فکانہ ما ذکرناہ انفع وفی القلوب ان کیا ہے وہ؟ انجع من نجاع. ہاں جو کچھ ہم نے ذکر کیا وہ زیادہ مفید ہے، اور دلوں میں مضبوطی کے ساتھ بیٹھنے والا ہے، دلوں میں نصیحت قبول کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. فیضا صلی الفجر یوم ترویہ، پھر جب فجر کی نماز پڑھی یوم ترویہ کو مکے میں 8 کو 8، اس کے بعد جو بول رہے مگر اس کے بعد جب تک لوگ نہیں پہنچ سکتے تو کیا کرنا ہے؟ پہلے چلے جانا ہے. کیا کرنا ہے؟ اب انہوں وہ طریقہ بتا رہے ہیں بھائی، آپ افضل ہے کہ آپ جو فجر کی نماز پڑھ کے نکلو. اتنی پبلک رہتی، اتنی پبلک رہتی، بعض لوگ تو بنا تک پہنچے ہی نہیں. جیسے مولانا جو ہے یہ پچھلے حج میں میرے کو سنا ہے، مینا تک لوگ پہنچے ہی نہیں، مینا تک پہنچے ہی نہیں، شام ہو گئی. سمجھ میں آ گیا نا؟ کون سی 8 تاریخ کی شام ہو گئی، مینا کو نہیں پہنچے. پیدل رہتا، گاڑیوں میں بھی رہتا، لیکن اتنی بھیڑ رہتی کہ گاڑی میں جانا پیدل جانے کے مقابلے میں دیر ہے. پیدل گئے تو 3-4 گھنٹے پہنچ جاتے، گاڑی میں گئے تو 8-10 گھنٹے وہیں بیٹھے ہوئے تھے گاڑی میں. ہاں گاڑی چلتی کیسے چلائیں گے ڈرائیور بھی؟ اس کو آگے موقع ملے تو چلائیں گے نا بھائی. تو اب بنا کا قیام سنت ہے، واجب تو نہیں ہے، تو حج تو ہو جاتا. بولو عذر کی وجہ سے کوئی حرج کی بات نہیں. جو لوگ واجب ہے بولتے ہیں ان کے پاس بھی بعض لوگ بولتے ہیں واجب ہے، لیکن ان کے پاس بھی عذر کی وجہ سے اگر چھوٹ جائے کوئی حرج کی بات نہیں. عذر ہی ہے نا بھائی، نہیں پہنچ سکے کیا کریں گے؟ ایسا. تو اسی وجہ سے جو ہے بہت سارے حضرات کیا کرتے ہیں، صحت مند ہے، چلنے کی طاقت ہے تو پیدل پیدل چلے آتے. جو چل نہیں سکتے کیا کریں گے وہ لوگ؟ بس میں بیٹھ جانا پڑتا ہوں، بعد میں اٹک جاتے ہیں. جو پہلے نکل کے پہنچ جاتے، جو رات نکل گیا نا پہنچ جاتے، رات میں تھوڑا دیر ہو گئے پھنس جاتے، پھنس گئے تو پھنس گئے، پورا دن بھی چلے آتا بولتے تھے. اتنی مصیبت رہتی. بہرحال اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عورتوں کا جہاد تو حج ہے. کیا فرمایا؟ حج ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ عورتیں حج میں چلے جا کے آ گئے تو بھی برابر جہاد میں گئے سوتا ثواب مل جاتا. جب وہ فجر کی نماز پڑھ لیا یوم ترویہ کو مکے میں تو نکلے مینا کی طرف، پھر اس میں قیام کرے یہاں تک کہ فجر کی نماز پڑھے عرفہ کے دن، اگلے دن تک. تو کتنے ہو گئے؟ 5 نمازیں پڑھے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر. ٹھیک ہے صاحب. لما رویا، جیسا کہ مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی یوم ترویہ کو مکے میں. پھر جب سورج طلوع ہوا راح الی مینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کو تشریف لے گئے. جب بھیڑ بھاڑ کم تھی اور کھلا تھا، آسانی سے جا سکتے تھے. فصلى بمینا الظہر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھے مینا میں، اور عصر کی، اور مغرب کی، اور عشاء کی، اور فجر کی. پھر راح چلے کدھر؟ عرفات کی طرف. یعنی 9 تاریخ کی صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد عرفات کو جانا ہے. بولو
لکیر ہے، لکیر ہے مطلب مینا اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اگر کوئی مینا عرفات سے قریب ہے تو اس کے لیے قریب ہے، اس کے لیے قریب ہے. کسی کے عرفات مینا کا ٹینٹ بہت دور ہے تو اس کے لیے عرفات جو 5 کلو میٹر دور ہو جاتا. اب انہیں جو ہے پیدل گیا تو 3-4 گھنٹے میں ہو جاتا. اگر پیدل نہیں گیا، بس کے انتظار میں بیٹھا رہا تو اس کو پہنچے پہنچے تو شام ہو جاتی. پیدل جانا سکون ہے. اب پیدل کون جا سکتا؟ جس کو معلومات بھی رہنا اور صحت مند بھی رہنا. سمجھ گئے؟ پھر کیا کرے وہ؟ یہاں تک کہ فجر کی نماز پڑھ لی. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز ثم رحل الى عرفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات تشریف لے گئے. ولو بات بمکہ لیلۃ عرفۃ. اب یہاں پہ دوسرا مسئلہ بتا رہے ہیں. اور اگر کوئی آدمی رات گزارا مکے میں عرفہ کی رات کو، کوئی آدمی مکے میں کب؟ عرفات کی رات. وصلی بها الفجر، اور وہاں پر فجر کی نماز پڑھی. ثم غدا الى عرفات، پھر وہ عرفات کو چلے گیا. ومر بمنا، اور منا سے گزر گیا. اجزاہ، کافی. مینا میں اگر نہیں بھی آیا، مینا سے گزرتے ہوئے سیدھا عرفات کو چلے گیا. مثلا وہ ٹائم مینا میں نہیں ٹھہرا، سمجھو جو میں بولا تھا پڑھنا تھا، نہیں کرا ویسا. مکے سے سیدھا آیا نہیں، مکے میں فجر کی نماز پڑھ لیا. کون سی؟ عرفات کی. مینا میں پڑھنے کا تھا. عرفے کے دن کی فجر کی نماز مینا میں پڑھنے کی وجہ نے کہاں پڑھ لیا؟ مکے میں پڑھ لیا اور چلا. وہی ہے نا، مکے میں رات گزارا عرفہ کی رات کو، یعنی عرفہ آنے سے پہلے والی رات کو، اور اس میں فجر کی نماز پڑھ لیا. کہاں پہ؟ مکے میں. پھر چلا عرفات کی طرف. عرفات کی طرف جانا ہے، وہ تو فرض ہے. مرہ بھی مینا سے ہوتے ہوئے گزرا، کافی ہے اس کو. اس لیے کہ نہیں، لا تعلق بمنا فی هذا اليوم، اس دن میں مینا کا تعلق نہیں ہے. اقامت نسکن، اچھا، نہیں متعلق ہوتا ہے مینا اس دن میں نسک کو قائم کرنا، یعنی اس دن کوئی مینا میں عبادت یا حج کا کوئی رکن نہیں ہے. اس دن مینا میں حج کا کوئی رکن نہیں ہے. ولکنہ اساء بترکہ، لیکن جو اس نے کیا کیا ہے اس کو چھوڑنے کی وجہ سے برا کیا. ٹھیک ہے. الاقتداء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اس نے برا کیا. ٹھیک ہے نا. یہ ایک بیچ میں مسئلہ بیان کر دیے، اس کو چھوڑ دیے. سمجھ میں؟ اس میں دو شکلیں آ سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ انہیں دن کے ٹائم پہ مینا کو آیا، رہا، پھر رات میں مکے کو واپس آ گیا. ایک شکل جو ہے مینا کو آیا نہیں. دوسری شکل کیا بنتی ہے؟ مینا کو آنا ہی نہیں، مکے میں رہ گیا، وہاں سے جو ہے فجر کی نماز پڑھ کے سیدھا عرفات کو چلے گیا، مینا سے ہوتے ہوئے گزر گیا. ہاں، کافی ہے. برا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسا نہیں. تو اصل میں کیا ہے، علماء حناف اور دیگر علماء بھی فرماتے ہیں کہ مینا کا قیام سنت ہے، فرض نہیں ہے. بولو، فرض نہیں. سمجھ میں آ گیا؟ اور واجب بھی نہیں. بعض لوگ واجب کہتے ہیں. تو لیکن وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر عذر کی وجہ سے چھوٹ گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں. ٹھیک ہے. پھر اب اس کے بعد عرفات، یہ اصل فرض ہے. حج کا پہلا فرض یہ آتا ہے. تم میں توجہ الی عرفات فیقیموا بها، پھر عرفات کی طرف متوجہ ہو، اس میں قیام کرے. اس میں کیا کرے؟ کیسا قیام کرے؟ سجائے جا کے خیرنامہ لما روینا، جیسا کہ ہم نے روایت کیا. اور یہ اولیت کا بیان ہے. ٹھیک، یہ اولیت کا بیان ہے. اب ما لو دفع قبلہ جازب، اگر دفاع کیا اس سے پہلے تو بھی جائز. اس سے پہلے کا مطلب یہ کہ کس سے پہلے؟ فجر کی نماز سے پہلے پہلے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہاں، فجر سے پہلے پہلے بھی. اما لو دفع قبل طلوع الشمس ولا تقدم. اچھا ٹھیک ہے. اگر جو ہے انہیں چلا گیا عرفات کو طلوع شمس سے پہلے پہلے، بولنا چاہ رہے ہیں. کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ جانا کب ہے عرفہ کو؟ طلوع شمس کے بعد جانا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلوع شمس کے بعد تشریف لے گئے ہیں نا. سورج ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے ہیں؟ عرفات کو تشریف لے گئے ہیں. ہاں، لیکن اگر کوئی آدمی طلوع شمس کے بعد گئے، زور سے پہلے کوئی ضرورت نہیں، طلوع شمس کے بعد. لیکن اگر کوئی طلوع شمس سے پہلے بھی چلا جاتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں. لأنه لا يتعلق بهذا المقام حکم، اس لیے کہ اس مقام پر کوئی حکم متعلق نہیں ہوتا ہے. اس مقام پر یعنی مینا پر کوئی حکم متعلق نہیں ہوتا. اس سے پہلے بھی چلے گا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بولنا تو بھی ٹھیک ہے، چلے جاتے بہت سارے لوگ ایسا بھی، کیونکہ عرفات میں جلدی نکل گئے تو جلدی پہنچ جاتے، نہیں پھنس جاتے بول کے کیا ہے، بعض وقت جلدی چلے جاتے. قال فی الاصل وینزل بها مع الناس، کہا ہے اصل میں امام محمد نے، اور وہاں اترے اس میں لوگوں کے ساتھ. اترے اس میں لوگوں کے ساتھ یعنی امام کے بارے میں ہے. امام صاحب جو ہے لوگوں کے ساتھ جا کے عرفات میں اترنا، پہلے اتر کے نہیں بیٹھ جانا. لأن الانتباض تجبر والحال حال تضرع. ہاں، خطبہ دینے والے یا کیا کہتے ہیں وہ، امیر حج، امیر حج جو ذمہ دار ہوتے ہیں یا خلیفہ جو بھی ہو. نہیں، پورے حج کے امیر، پورے حج کے امیر. یہ کتاب تو حکومت کے لیے لکھی گئی نا بھائی، یعنی حکومت کا جو بھی ذمہ دار ہے،
جس کو امیر حج بنایا گیا ہے، پورے قافلے والوں کے ساتھ اترنا، پہلے جا کے جو ہے اپنا کنٹرول سنبھال کے بعد میں دوسروں کو آنے کی اجازت دینا کرنا، یہ پروٹوکول یہاں نہیں کرنا ہے، بولتے کیا بولتے ہیں اب تو پروٹوکول کر رہے ہیں، مجبوری ہے کرنا پڑتا ہے، مگر اس کے چارہ نہیں، مگر اس کے چارہ نہیں۔ اچھا یہاں پر ایک لفظ آ رہا ہے انتباز، ہاں انتباز کا مطلب یہ ہے کہ انفرادی، انفراد اور عزلت اختیار کرنے کو انتباز بولتے ہیں، لوگوں سے کٹ کر رہنا، جس کو ہم پروٹوکول بولتے ہیں نا، اسی کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ انتباہی والعزلہ، سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہ انتباہ تجبر ہے، تجبر بنے تکبر ہے، ہاں، والحال حال تضرع، اور حال جو ہے تضرع کی حالت ہے یہاں پہ، وہاں پر آپ اپنے پروٹوکول کو یا اپنے تکبر کو، اپنی اہمیت کو نہیں جتانا ہے، وہاں پر تم کچھ بھی ہوں گے بھائی، وہاں پر جو ہے ان کے ساری الحاح الزاری ظاہر کرو۔ والاجابۃ فی الجمع ارجع، اور قبول کرنا جماعت میں زیادہ امید والا ہے، جماعت میں اپنے آپ کو جو ہے پیش کرنا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جماعت والوں کے ساتھ تم کو جو ہے قبول کرے گا، جماعت میں اجابت زیادہ امید والی ہے، یعنی وہ قبولیت بہت زیادہ اہم رہے گی۔ وقیل مراد اللہ انزل علی الطریق، یا کہا گیا ہے کہ دوسری مراد یہ ہے کہ وہ طریق راستے پر نہ اترے تاکہ تنگی نہ ہو گزرنے والوں پر، یعنی ان لوگوں کے ساتھ اترے کا مطلب کہ راستے میں نہیں اترنا، اور جو ہے علیحدہ بھی نہیں رہنا، یہ دونوں مثالیں یہاں پر، یہ دونوں صورتیں بیان کی گئی۔ وَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ٹھیک ہے نا صاحب؟ اب یہ عرفہ پہنچ گیا، عرفہ کو کون پہنچ گیا؟ امام یا امیر حج عام لوگوں کے ساتھ پہنچ گیا، عام لوگوں کے ساتھ وہاں پر ٹھہرا، عام لوگوں کے ساتھ خیمے میں، اور جب سورج ڈھل گیا، سمجھ نا، سورج ڈھل گیا، یصلی الامام بالناس الظہر والعصر، تو امام لوگوں کو نماز پڑھائے ظہر اور عصر کی ایک ساتھ، اس کو جو ہے جمع کیا بولتے ہیں؟ جمع تقدیم ہوتا ہے، جمع تقدیم، اور یہ جمع تقدیم خاص عرفہ کے لیے، اسی مسجد کے لیے، مسجد نمرہ، عرفات کی جو مسجد ہے۔ فیبتدی بالخطبۃ، تو پہلے خطبہ دے، فیختم خطبۃ یعلم فیہا الناس الوقوف بعرفہ والمزدلفہ ورمی الجمار والنحر والحلق وطواف الزیارہ، ٹھیک ہے نا صاحب؟ وہ خطبہ دے، ایسا خطبہ جس میں لوگوں کو تعلیم دے وقوف بعرفہ کی، عرفہ میں وقوف کب شروع ہوتا؟ نماز کے بعد شروع ہوتا، اصل عرفے کا جو وقوف کا وقت ہے وہ تو آگے آئیں گا، ظہر کے بعد، ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھتے نا، ہاں اس کے بعد شروع ہوتا ہے، نہیں بالکل وقت شروع ہوتے پڑھتے، ہاں اثر بھی زہر کے ٹائم پہ ہی پڑھتے ہیں، اب اس میں اختلاف رائے ہے، آنا بولتے ہیں کہ جو لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں امام کے ساتھ، وہ لوگ جو ہے اثر اور زہر کے وقت میں ایک ساتھ پڑھنا ہے، لیکن جو امام کے ساتھ نہیں پڑھتے، الگ دور ہے اپنی جگہ پڑھتے ہیں، تو وہ زہر کے وقت میں زہر، اثر کے وقت میں اثر پڑھنا ہے، آگے آئیں گے وہ تفصیل، پہلی تک سنو۔ جب سورج ڈھل جائے تو امام لوگوں کو زہر اور اثر کی نماز پڑھائے، تو ابتدا کرے خطبے کے ساتھ، پہلے خطبہ دینا، اور کیسا خطبہ؟ جس میں لوگوں کو تعلیم دے وقوف بھی عرفہ، عرفہ کے وقوف کی، مزدلفہ کی، عرفہ کے بعد کا جو نمبر آتا ہے کس کا آتا ہے؟ مزدلفہ کا آتا ہے وہ، اور رمی جمار کنکریاں مارنے کی، اور نہر بال کٹانے کی، اسی طرح حلق کرنے کی، اچھا حلق کو تو بال کٹانا، نہر میں قربانی میں کیا ہوا قربانی کرنے کی اور بال کٹانے کی، اور جو ہے طواف زیارہ کی، وہ خطبہ دے، دو خطبے، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ جس میں جو ہے ایک بیٹھک سے فصل کرے، جیسا کہ جمعے میں ہوتا ہے، سیم جمعے کی طرح، سیم جمعے کی طرح۔ اب یہاں امام حالانکہ اس میں حالت احرام میں رہتے نا، کیوں رہتے؟ کیونکہ انہوں بھی حج کرتے رہتے ہیں، ہاں کذا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا ہے۔ اور امام مالک کہتے ہیں کہ خطبہ دے نماز کے بعد، امام مالک کیا بولتے ہیں؟ نماز کے وقت میں، اس لیے کہ وہ خطبہ وعظ اور تذکیر کا ہے، کیا ہے یہ؟ وعظ اور تذکیر کا ہے، خطبہ عید کے مشابہ ہے، خطبہ عید میں، خطبہ عید میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے نماز ہوتی، بعد میں خطبہ ہوتا۔ ہمارے پاس ہماری دلیل وہ ہے جو ہم نے روایت کیا ہے، اس لیے کہ مقصود، اور اس لیے کہ دوسری دلیل، اور اس لیے کہ مقصود اس میں حج مناسک کی تعلیم، مناسک تو حج کے ارکان کی تعلیم ہے، اور مجمع اسی کا ہے۔ اچھا والجمع منہا، اور جمع کرنا بھی اسی سے ہے، یعنی جمع کرنا زور اور اثر کو جمع کرنا بھی مناسک کی وجہ سے۔ وہ فی ظاہر المذہب، اور ظاہر مذہب میں یہ ہے کہ امام صاحب جب چڑھے ممبر پر تو وہ بیٹھے، مؤذن اذان دے جیسا کہ جمعے میں ہوتا ہے، اور ابو یوسف سے یہ ہے کہ وہ اذان دے امام کے نکلنے سے پہلے، یہ تھوڑی سی اختلاف رائے ہے، پہلے جا کے ٹھہر کے اذان دینا چاہیے، یا جو ہے ابو یوسف پہلے اذان دے دینا، پہلے اذان دے، ہاں بعد میں جو ہے امام جانا۔ وعنہ ان یؤذن بعد الخطبہ، اور ان سے ایک روایت ابو یوسف سے یہ بھی ہے کہ خطبے کے بعد اذان دے، اور صحیح وہ ہے جو ہم نے ذکر کیا، یعنی امام صاحب ٹھہرنے کے بعد اذان دینا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے اور اپنی اونٹنی پر برابر ہوئے تھے، اس وقت مؤذن جو ہے آپ کے سامنے اذان دیے اور اقامت کہیں، اچھا اذان دیے، یہاں تک بات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کہاں پر دی؟ اونٹنی پر دی، سمجھ میں آ گیا نا سب؟
ہاں اب خطبہ مسجد میں سے جب مسجد جاتی ہے نہیں ہوگی، نہیں بنائی گئی نا مسجد، بعد میں بنائیں گے مسجد نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو عرفات کا خطبہ دیا نا بھائی، وہاں دامن میں ٹھہر کے دیا نا بھائی. ہاں عرفات کی جو چھوٹی ہے نا وہاں پر جبل رحمت، جبل رحمت، جبل عرفات، جبل رحمت تو وہاں جبل عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا ہے نا، جس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری بھی نصیحتیں کیے تھے، تو وہاں پر اونٹی پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا. اور مؤذنین اقامت کہیں خطبے سے فارغ ہونے کے بعد لأنه اوان الشروع، اس لیے کہ وہ شروع کے اوقات ہیں نماز میں، فاشبہ الجمعہ، جمعے کے وہ مشابہ ہیں. ويصلي بهم الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين، اور نماز پڑھائے ان کو امام ظہر اور عصر، ظہر کے وقت میں ایک اذان سے دو اقامتوں سے، ایک اذان دو اقامت. ہاں پھر فوراً دوسری نماز. یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ نقل مستفیض ہے. نقل مستفیض بنے روایت مشہورہ، اس کو نقل مستفیض بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ روایت مشہورہ وارد ہوئی ہے. باتفاق رواتی بالجمع بین الصلاتین، راویوں کے اتفاق کے ساتھ جمع بین الصلاتین کے بارے میں. وفیما روا جابر، اور جو امام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان دونوں کی نماز پڑھائی، یعنی ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی ایک اذان دو اقامتوں سے. پھر اس کا بیان یہ ہے کہ اذان دے ظہر کے لیے اور اقامت کہے ظہر کے لیے، پھر اقامت کہے عصر کے لیے، اس لیے کہ عصر ادا کی جاتی ہے اس کے معہود وقت سے پہلے. اس کے معہود وقت مقررہ جو وقت ہے نا اس سے پہلے عصر ادا کی جا رہی ہے، تو لہذا صرف اقامت کافی ہے لوگوں کو بتلانے کے لیے. ولا تبو بین الصلاتین، اور یہ بات بھی ہے کہ ان دونوں نمازوں کے درمیان میں نفل نہیں پڑھنا ہے، نفل سنت کچھ بھی نہیں. ظہر کی نماز ختم ہوتے پھر ٹھہر کے پھر عصر کی نماز، پہلے جو پڑھ لی دونوں کے درمیان میں وہ بول رہا. ہاں تحسینا لمقصود الوقوف، وقوف کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. ولہذا قدم العصر على وقته، اسی وجہ سے عصر کو مقدم کیا گیا اپنے وقت پر. فلو انه فعل مکروہ، اگر وہ اس نے کر لیا ہے یعنی بیچ میں نفل پڑھ لیا تو یہ مکروہ عمل ہے. واعاد الاذان للعصر فی ظاہر روایت، لیکن ظاہر روایت میں ہے کہ اذان کا اعادہ کرے بول کے، کیونکہ پہلی جو اذان تھی اس اذان کے بعد جو ہے اقامت سے زور ہو گئی، پھر اقامت ہونا تھا لیکن بیچ میں وقفہ کر دیا تو پھر اذان سے اذان کا اعادہ کرو بولتے ہیں. خلافا لما روی عن محمد، لیکن امام محمد کا یہاں پہ جو ہے اختلاف مروی ہے، اس لیے کہ تطوع میں اشتغال یا دوسرے عمل کو لینا قطع کرتا ہے اذان اول کے فور کو. فیعیدہ للعصر، تو عصر کو جو ہے عصر کے لیے اس کا اعادہ کرے. امام محمد کا اختلاف ہے یہاں پہ، امام محمد کا اختلاف ہے لیکن دلیل ان کی نہیں ہے. دلیل تو جو ہے ظاہر روایت کی ہے، وہ یہ ہے کہ جو چونکہ دوسری نفل پڑھ لیے یا کوئی دوسرا عمل کر لیے تو ان دونوں کے درمیان جو اتصال تھا وہ اتصال ختم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. وہ ختم ہونے کی وجہ سے پھر عصر کے لیے آپ کیا کرو؟ اذان دو تاکہ لوگوں کو عصر کی بھی اطلاع ہو جائے. فإن صلى بغیر خطبۃ اجزاء، اگر کسی آدمی نے جو ہے نماز پڑھ لیا بغیر خطبے کے تو کافی ہے. خطبہ نہیں دیا امام، نماز پڑھا لیا تو بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ خطبہ فرض نہیں ہے. نہیں سنا، اب بہت سارے لوگ نہیں سنتے، عرفات میں دور دور رہتے، عرفات میں بہت دور دور رہتے، خطبہ سنتے ہی نہیں. نہیں آتی کہاں سنے آتے. ہاں میں کہاں تو رہتے وہاں تک، لیکن لاکھوں کا مجمع رہتا جی، ایک آدمی دو آدمی 30 سے 35 لاکھ لوگ تو کہاں رہیں گے، بہت دور دور رہتے، نہیں سنے آتا تو اپنے اپنے کیمپ میں نماز پڑھ لیتے، اپنا جو خیمہ ہے نا وہاں نماز پڑھ لیتے. ان کا مسئلہ آگے آ رہا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بس